السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ انسانوں کی تاریخ پڑھ رہے تھے یا سن رہے تھے، تو انسان کیسے پیدا ہوا، کیسے شروع ہوا، یہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ان کی نسل، نوح علیہ السلام اور ان کی نسل، یہ واقعات بہت زیادہ واقعات تورات میں اور انجیل میں ہیں، لیکن ہم لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے چونکہ وہ کتابوں کی حفاظت نہیں کی گئی، اسی لیے بہت سے قصے اس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو قصے بیان کیا اس میں کہانی جیسا ہوتی نا، کہانی ایک افسانہ ہوتا ہے، ایسا نہیں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نصیحت کے طور سے بیان کرتی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی چیزیں ہم کو معلوم ہو جاتی۔ نوح علیہ السلام کے بعد تقریباً آج سے 4000 سال پہلے، کیا ہے کہ 6000 سال پہلے، نوح علیہ السلام کے تقریباً 4000 سال کے بعد ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجے اس دنیا میں۔ پھر وہی مسئلہ، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان کے پاس کچھ بھی نہ رہتا تو نرم رہتا، جھک کے رہتا، عاجزی سے رہتا۔ جب انسان کو نعمتیں آ جاتی تو تکبر میں، غرور میں، فخر میں آ جاتا۔ یہ نیچر ہے انسان کا۔ تو انسان تباہ ہو گئے نوح علیہ السلام کے بعد۔ پھر دنیا آباد ہوئی، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ پہلی نسل دیکھی تھی، طوفان آیا تھا، تباہ برباد ہو گئے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں رہتے تھے۔ اللہ کی عبادت کیے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جب بندے اللہ کے سچے بندے اور عبادت گزار ہوتے تو اللہ ان کے لیے دروازے کھول دیتا، نعمتوں کے، ترقی کے، عزتوں کے دروازے کھول دیتا۔ تو وہ نسل کے پاس جب اللہ کی عبادت کرتی، نعمتیں آتے، تو دوسری نسل سست ہو جاتی، اللہ کی نافرمانی شروع کرتی۔ ان نافرمانیوں میں سب سے عظیم نافرمانی جو شیطان ان لوگوں کو نافرمانی میں ڈال دیتا، وہ ہے بتوں کی پوجا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی بتوں کی پوجا کری تھی۔ آپ بولیں گے آج کل ایتھیزم زیادہ ہے، آج کل بتوں کی پوجا نہیں کرتے، آج کل زندہ سیلیبریٹیز کی پوجا کرتے، ہیرو ہیروئن بنا دیتے، کھیل کا ہیرو ہیروئن، گاڈ آف دا اسپورٹس گیم، اس کی پوجا کرتے۔ اولمپیاڈ در حقیقت گریک کلچر میں ایک گیمز کا انٹرٹینمنٹ کا خدا ہوتا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اسی کا کلچر یہ اولمپیاڈ گیم آیا، پھر اس کے بعد اولمپیاڈ جو ہوتے اس کے بعد پوری دنیا میں کلچر کہ بھائی جو کھیلنے والا ہے وہ ہمارا ہیرو ہے، اس کے پیچھے پڑ رہے، اس کو یاد کر رہے، اس کی فوٹو لگا رہے، ہاں اس کے لیے مر جا رہے، اگر ان ہار گیا تو یہاں پہ مر جا رہے لوگ، ہاں بے ہوش ہو جا رہے، ہاں کوئی ہیرو ہیروئن مر گئی تو لوگ جو ہے نا تو اپنے آپ کو جلا کے مر جا رہے۔ MJR مر گیا تھا تو کتنے کے لوگ اخباروں میں آیا تو آگ لگا لے کے مر گئے۔ یہ کیا ہے کہ یہ انسان بتوں کی جب پوجا کرتا تھا، آج تھوڑا ڈیولپ ہو گیا، انسان بتوں کی نہیں کرتا، انسانوں کی پوجا کرتا، دوسرے انداز میں کرتا، زندہ لوگوں کی عبادت کرتا، زندہ لوگوں کو اتنا چاہتا کہ اس کے لیے اپنی جان دے سکتا۔ آج کل اٹیچمنٹ ہو گیا لوگوں کا، آپ دیکھیں گے کہ فالوورز اور سوشل میڈیا کا ایڈکشنز، اس کے ذریعے سے جو گانا بجانا اور گروپس ایسے ہیں، ان کے دنیا کے آدھی آبادی ان کی فالوورز میں سے ہے۔ کسی ناچنے والوں کا گروپ ہے اور کوئی جو ہے نا ہیرو ہیروئن کا گروپ سے، ان لوگوں کے اتنے فالوورز ہیں کہ ہر چیز یعنی اللہ ان کے دماغوں سے چلا گیا۔ یہ لوگ کتنا کھاتے، کب کھاتے، کتنا اٹھتے، کہاں چلتے، کیا کرتے، اس کو انسان کو اپنے سے زیادہ اس کی فکر ہے، اسی کو عبادت بولتے۔ بہرحال میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ انسان کی کمزوری ہے، ہمیشہ انسان اپنے سے اچھے لوگوں سے متاثر ہو جاتا، اور متاثر ہوتے 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 اللہ کو بھول کے ان کو اللہ کی جگہ پہ رکھ دیتا۔ تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ مر جاتے ان لوگوں کو یہ درجہ دے دیتے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم بھی ایسے ہی کری تھی، ہود علیہ السلام کی قوم بھی یہی کری تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی یہی کری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تنگ آ کے بولے تھے
رب انہن اضللن کثیرا، کہ یہ بت جو ہے نا، یا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ یہ بتوں سے مجھے اہل اولاد کو بچا دے. یہ بت جو ہے نا سارے انسانوں کو ہمیشہ گمراہ کرتے رہتے ہیں. انہن اضللن کثیرا من عبادی، کہ اللہ تیرے بندوں کے بہت سارے بندوں کو جو ہے نا یہ گمراہ کرتے ہیں. تو بہرحال دوست، میں یہ بولنا یہ چاہتا ہوں کہ زمانہ گیا، اس کے بعد لوگ بربادی، تباہی اور بربادی میں، نافرمانی میں اتر گئے. تو اس میں سے ایک قوم تھی، قوم عاد. ان کے طرف اللہ تعالیٰ جو پیغمبر بھیجے تھے ان کا نام تھا ہود علیہ السلام، تقریباً 6000 سال پہلے ہود علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ ان کا جو نقشہ قرآن میں بیان فرمایا، عجیب. ہم لوگ کیا سمجھتے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ابھی ڈیولپ کری، ایسا نہیں ہے. اہرام مصر، پیرامڈ جو ہے ایجپٹ میں 1000 فیٹ اونچے ہیں، اس کے اندر روشنی جاتی. انسانوں کے ممیز کو وہ لوگ 1000 سال تک کے لیے سیو کرنے کا نالج ان کے پاس تھا. بعض جگہ جا کے دیکھیں گے کہ 1000 ٹن کے پتھروں سے جو ہے نا فورٹ بنا ہوا ہے، قلعے بنے ہوئے. تعجب ہوتا ہے کہ کیسے اٹھائے تھے لوگ. تو بہرحال ایسا انسانوں کو دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی یہ عاد قوم کو کتنی طاقت دیا تھا اس کا اندازہ کیجئے. اللہ بیان فرماتے ہیں قرآن میں، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. ارم بولے تو بڑے بڑے محل، ذات العماد پلر والے. لم یخلق مثلها فی البلاد، ویسی قوم ہم دوسری نے پیدا کرے تھے. بہت بڑے بڑے لوگ، ان کا جسم بڑا، ان کی قوت بڑی. قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے متعلق بیان فرماتے ہیں، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد زمین کی ذمہ داری ہم ان لوگوں کو دیے تھے. وزادکم فی الخلق بسطہ، ان کے جسم بڑے بڑے بنائے تھے. سپر مین کے جیسا ہمارے پاس ہمارے بچے سوچتے نہیں، ویسا ریالٹی. اللہ تعالیٰ بولے وزادکم فی الخلق بسطہ. اللہ تعالیٰ فاذکروا آلاء اللہ، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دیے تھے، اتنی وہ لوگ ترقی کیے ہوئے تھے کہ اللہ بولتے کہ فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو تم لوگ یاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم لوگوں کو کامیابی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو بہت نعمتیں دیے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں امدکم بما تعلمون، امدکم بانعام وبنین. اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اولاد دیے تھے. ہمارے پاس آج کل 2-3 ہی بچے ہو کے اس کے بعد فیملی پلاننگ برتھ کنٹرول کر لیتے ہیں نا. 50 سال پہلے، 60 سال پہلے ہر فیملی میں 8-10 بچے ہوتے، ہر میاں بیوی کو، ہر خاندان کو 8-10 بچے عام طور سے. زیادہ بھی ہوتے لیکن کم از کم 8-10 بچے تو ہوتے تھے. اب جو لوگ 50 سال کے ہیں، 60 سال کے، اب ان سے پوچھو، ان کے بھائی بہن 5, 6, 8, 10 تو ایسا دیتے نارمل ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیان کر رہا ہے امدکم بانعام وبنین. اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ، وہ زمانے کی نعمت دولت کیا تھی؟ وہ زمانے میں جس کے پاس اونٹ ہوتے، بکریاں ہوتے، گائے ہوتے، وہ بہت بڑا مالدار. جتنے اونٹ ہے، چونکہ اونٹ سے کیا ہوتا؟ گوشت مل جاتا. اونٹ سے کیا ملتا؟ دودھ مل جاتا. اونٹ سے سواری ملتی، اونٹ سے چمڑا مل جاتا، دودھ ملتا، دودھ سے پھر گھی مل جاتا، وہ ملائی مل جاتی، دودھ سکھا کے کھا لیتے. ان کو پھر یہ ایگریکلچر کی ضرورت نہیں تھی ان لوگوں کو، اور پروٹین لیتے تھے ہمیشہ، تو مضبوط بھی رہتے تھے. امدکم بانعام بنین، بہت دیا. وجنات وعیون، ان کے پاس جو ہے نا ایگریکلچر بھی تھا، باغات. عیون، عیون بولے تو جو باغ میں پانی بہتا نہر رہتی، یا ایک ایگریکلچر کے لیے جو ضرورت پڑتی پانی کی، اس کو بولتے. جنات، باغات دی اللہ تعالیٰ. وعیون، اور ان کو جو ہے نا سیراب کرنے کے لیے، اس کو ایگریکلچر کرنے کے لیے پانی بھی دیے تھے. اتنی نعمتیں اللہ دیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے متعلق بیان فرماتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون
उन लोगों के पास बनाना उनको बहुत इजी था, जिस्म बड़े थे, मालो दौलत थी, टाइम था, उम्रें लंबी लंबी थी। बिकुल्ली रिअन आयतन ताबसून, कहीं भी उनको टेला बोलते उर्दू में, पहाड़ दिखता, माउंटेन, छोटा मोटा पहाड़, बड़ा पहाड़ दिखता, वहां जाके क्या बना लेते लोग, अपना महल बना लेते। बिकुल्ली रिअन, जहां भी दिखता वहां बना लेते, महल बना के रहते। आप देखेंगे पुराने जमाने के बादशाह लोग भी जो है ना पहाड़ों पे और ऊंचे ऊंचे जगहों पे अपना महल बनाते थे। उसके कई वजूहत, एक तो एक अच्छा रहता, आराम रहता, दूसरा है कि दुश्मनों से महफूज रहता, तीसरा है कि सेफ्टी रहती, चौथा है कि गड़बड़ न रहती। तो पहले लोगों के ये देखेंगे आप, जितने भी किले वगैरह है वो थोड़ा पहाड़ों के ऊपर रहते थे। तो अल्लाह ताला बयान फरमाए बिकुल्ली रिअन ताबसून व तत्तखिज़ून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। 4 दिन की जिंदगी है और महल बनाते थे 1000 साल तक कमाने के लिए। लअल्लकुम तखलुदून, ऐसा लग रहा परमानेंट यहाँ रहना है, ऐसे बनाते थे महल। हाँ, आप देख रहे ये सब चीजें आज के इंसानों के अंदर भी है। यही कौमें तबाह हुई, इसीलिए बार बार अल्लाह सुनाते, देख लो दौलत, इज्जत, पैसा, नॉलेज, जिस्म, ये सब चीजें पहले की कौमों के पास भी आई थी, दूसरी कौमों का भी जिक्र आएगा। अल्लाह ताला ये किस्से जिक्र करके मक्के वालों को बोलते थे, देखो नबी को नहीं मानने वालों को अल्लाह ताला तबाह बर्बाद कर दिए, तुम नबी को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो तो तुम्हारे मसले हल हो गए। तो मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, बड़े बड़े तुम जो महल बनाते, ऐसा कि तुमको हमेशा हमेशा रहना है। लअल्लकुम तखलुदून, देखो मिस्र में फिरौन वगैरह 5000 साल पहले बनाए, आज तक मौजूद है। मुसलमान भी हिंदुस्तान में 1000 साल पहले कुतुब मीनार बनाए, चार मीनार बनाए, ताजमहल बनाए, अभी तक निशानी। सबतस बर जरीद आलम दवा में माँ, हरगिज नमीर दां के बइश, हरगिज नमीर दां के दिल जिंदा शुद बइश। मैं गया था एक महल को देखने के लिए हैदराबाद में, बहुत बड़ा महल। अब तो रोड स्टेशन में तोड़ भी दे दी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो 1986 में मैं वहाँ गया था, बहुत बड़ा महल नवाब साहब का, उसके ऊपर एक शेर लिखा हुआ है, हरगिज उसका नाम नहीं मर सकता, दुनिया से उसका नाम मिट नहीं सकता, जो हमेशा हमेशा के लिए निशानियाँ छोड़ के जाता है। ये लिखा हुआ था वहाँ पे फारसी में, हरगिज नमीर दां की बइश्कत मीर शुद्ध, हरगिज नमीर दां के बइश्क, सबतस बरजरीद आलम दवा में माँ, जमाने की पेशानी पे हमारा नाम हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। इंसान को जब दौलत, पैसा, पोजीशन मिलती है तो समझता है कि रहना है। तो लअल्लकुम तखलुदून वइदा बतशतुम जब्बारीन, अल्लाह ने इनको दौलत दिया, पोजीशन दिया, स्टेटस दिया, टेक्नोलॉजी दिया था, तो दूसरों को सताते थे, मारते थे, तंग करते थे। जब्बारीन, जुल्म। आज भी वही होता ना, जिस कंट्री के पास पैसा है, दौलत है, आदमी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, मारो, जाम बोले वो बमबारी करो, तकलीफ दो। जब्बारीन, जब्बार, जुल्म करने वाले, दूसरों पे जुल्म ज्यादती करने वाले, जब्बार, बतशतुम जब्बारीन। उसके बाद अल्लाह ताला बार बार ये बयान फरमाते, उमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, जब लोग बदमाशी करते, नाफरमानी करते, निकल जाते, जुल्म ज्यादती में गिर जाते, अल्लाह की नाफरमानी, तो अल्लाह ताला नबी को भेजते ताकि उनको सिखाए, नबअस रसूला, उनको बताए कि देखो नाफरमानी नहीं करो, अल्लाह के पास जाके पूछे जाओगे। तो इसीलिए अल्लाह ताला हर कौम में एक नबी को भेजते थे, हमेशा भेजते थे, ताकि आके उनको समझाएं। अब वो नबी को ये लोग क्या जवाब देते थे वो भी अल्लाह ताला बार बार जिक्र करते। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमाते हैं, व इला आदिन अखाहुम हुदा, कौम आद के पास अल्लाह ताला उनके भाई को भेजे, उनका नाम क्या था? हूद था। व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफला तत्तक़ून, ऐ मेरी कौम,
ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی پوجا کرو، اس سے مدد مانگو، لا الہ الا اللہ والی بات. تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا، بدماش لوگ، ان کے لیڈر، عام لوگ تو خاموش بیٹھتے نا، لیڈر، ان کے لیڈر کیا بولے؟ انا لنراک فی سفاہہ، تو بے وقوف دیکھ رہا ہمارے کو، تو بے وقوف دکھ رہا ہمارے کو، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ عبادت کرو، اچھے کام کرو، یہ کرو، یہ اس سے بچو، شراب مت پیو، جوا نہیں کھیلو، زنا نہیں کرو، انٹرٹینمنٹ نہیں کرو، یہ پرانے زمانے کی باتیں یہ. انا لنراک فی سفاہہ، ہم تجھے بیوقوف، وانا لنظنک من الکاذبین، جنت ملتی، آخرت ملتی، اللہ تعالیٰ پکڑتے، یہ سب جھوٹے باتیں بول رہا تو. وانا لنظنک من الکاذبین، یہ بولتے تھے. تو حود علیہ السلام پیار ہوتا، ان لوگوں کو محبت ہوتی، ان لوگوں کو دشمنی نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی، کتنا بھی ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آؤ، یہ لوگ اخلاق سے پیش آتے. پیغمبر بہت محبت سے، پتھر سے مار کے اللہ کے رسول کے وہ خون آخون کر دیے، تب بھی اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کرتے تھے. تو یہاں بھی حود علیہ السلام جو ہے نا، یا قوم لیس بی سفاہہ، میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں. کیوں تم لوگ بیوقوف بول رہے؟ کون سی میری حرکت میں بیوقوفی ہے؟ کون سی میں نادانی کی حرکت کر رہا ہوں؟ میں تم کو سمجھا رہا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں سچا آدمی ہوں، امانت دار آدمی ہوں، تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تمہیں تمہاری نیکی تمہارے کام آئے گی، تمہاری نجات ہوگی، تمہاری عزت ہوگی، تمہاری برکت ہوگی اگر تم میری بات مانو گے. میں کیا بول رہا ہوں؟ نہ میں پیسے مانگ رہا ہوں، نہ تنخواہ مانگ رہا ہوں، نہ ووٹ مانگ رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. تمہارے پاس یہ سب چیزیں اپنی طرف سے نہیں آئیں. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس بھیجا گیا. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں رسول ہوں، میں کو کچھ نہیں چاہیے. أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، صرف تم کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ میرے پاس پیغام دے کے، نصیحت دے کے بھیجے. اور دوسرے آیتوں میں، سورہ ہود میں اور سورہ اعراف میں اور دوسرے جگہ، اور ایک جگہ ان لوگوں کی بات چیت کو اللہ تعالیٰ نقل کرتے. اجئتنا ان نعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اجئتنا، کس لیے آئے ہمارے پاس؟ کیوں تنگ کر رہے ہو ہم کو آ کے بار بار روزانہ آ کے؟ لنعبد وحدہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت، تنگ کرنے کے لیے آئے، بولنے کے لیے آئے، یہ ستانے کے لیے آئے. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہمارے باپ دادا جس کی پوجا کرتے تھے، جس کو خدا بنائے تھے، جو دین تھا اس کو چھوڑ دینا، کیسی باتیں کرتا تو؟ تو یہ باپ دادا والا دین ہے نا، یہ ابھی ہمیشہ، آج بھی، کل بھی، ہمیشہ. کیوں ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑنا ہم؟ یہ ایک پرابلم ہے انسان کو. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی یہی بات تھی. ابو طالب کتنا اللہ کے رسول کی ہیلپ کرے، مدد کرے. جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ لوگ بھی جب اللہ کے رسول کا بائیکاٹ کرے تو 3 سال تک کھانے پانی سے روکے تھے. تو اس میں ابو طالب وغیرہ سب لوگ اللہ کے رسول کا ساتھ دیے تھے. کیوں؟ ان کے خاندان کے آدمی ہیں، بلکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ لوگ. 3 سال تک بائیکاٹ کرے تھے، کھانے نہیں، پانی نہیں، لیکن یہ ساتھ دیے تھے ابو طالب. تو اللہ کے رسول کو بہت تکلیف تھی کہ آدمی میرے چچا لا الہ الا اللہ بول دیے تو اچھا رہتا، بلکہ موت کے وقت میں اللہ کے رسول گئے، یا عمی قل لا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سچی حدیث ہے، یا عمی میرے چچا، پیارے چچا میرے محبت سے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بول دو. اتحاجوک بہ عند اللہ، ایک مرتبہ بول دو، اعلان کر دو، مان لو، پھر میں اللہ کے پاس ضد لے کے بیٹھ جاتا ہوں میرے چچا کی مغفرت ہونا، بلکہ اتحاجوک بہ عند اللہ، اللہ کے پاس ضد لے کے بیٹھ جاتا ہوں میں. ادھر ابو جہل اور امیہ بن خلف وغیرہ ٹھہرے ہوئے تھے. اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کے مرتے کیا تم؟ ادھر اللہ کے رسول بول رہے لا الہ الا اللہ بول دو، اے میرے چچا میں دیکھ لیتا ہوں. ادھر اترغب، ایسا ایسا ایسا، علی ملت عبد المطلب بولے، انتقال ہو گیا. علی ملت عبد المطلب، مطلب ان کے والد صاحب، اللہ کے رسول کے دادا.
علی ملہ، میں میرے دادا کے دین پہ مر رہا ہوں، بلکہ جان دے دیتے. اللہ کے رسول بولے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، کفر پہ موت ہو گئی، شرک پہ. لیکن سب سے کم عذاب جہنم کا انہی کو ہوگا، چونکہ اللہ کے رسول کی مدد کرے تھے آخری تک. وہ کیا ہے؟ کم سے کم عذاب یہ ہے کہ ان کے پیروں میں نعلین من النار، آگ کے جوتے پہنا دیے جاتے، اس سے ان کا بھیجا کھولتے رہتا. یہ سب سے کم عذاب، سب سے پوری دنیا میں سب سے کم عذاب بولے تو ابو طالب کو. نہیں لا ایمان. یہی پرابلم یہ لوگ بھی جو ہے نا ہود علیہ السلام کے پاس آ کے دلیل نہیں کچھ نہیں، یا کہ نوح علیہ السلام کے پاس کیا بولتے تھے یہ لوگ؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دینا، کیا نہیں چھوڑتے جاؤ. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اور پھر دادا گیری اور بے خوفی، چیلنج. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو چلو ٹھیک ہے، تم بولتے نا عذاب آ جاتا، بربادی ہوتی، تو لا کے بتاؤ، دیکھ لیں گے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لا کے بتاؤ. نبی اکرم کو بھی یہی بولتے تھے، قیامت کا بات ہی بتاؤ، یہ بتاؤ وہ بتاؤ، چیلنج کرتے تھے لوگ. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اس کا جواب دے رہے ہیں، تم لوگ کچھ نام گھڑ لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انسان جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں یا کسی اور کی پوجا کرنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے ان کے متعلق جھوٹے قصے رہتے خالی، اور کچھ بھی نہیں رہتا. یوسف علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب بھی اپنے قوم کو یہی بولتے تھے، اسماء سمیتموہا، تھوڑے نام ہیں جو تم لوگ جو ہے نا ہائپوتھیٹیکل بولتے ہیں، اس کو خیال اپنے طور سے بنا لیو، ایسے تھے ویسے تھے، بلکہ پھر ان کے ناموں کے اوپر جی رہے، اس کی ریالٹی نہیں رہتی. تو ایسا تم لوگ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا عذاب بھیجا. کیا کیا؟ عذاب بھیجا. وہ عذاب بہت خطرناک عذاب تھا، اس کا بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرے. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا حتی ارا منہ لہواتہ. اللہ کے رسول کبھی ہنستے تھے، مسکراتے تھے. مسکراتے کا مطلب اسمائل، ناٹ لافنگ ایسا نہیں کرتے تھے، جو کہ عام طور سے آواز سے ایسا منہ کھول کے جو ہنستے نا وہ نہیں کرتے تھے. حتیٰ یرا منہ لہواتہ، اللہ کے رسول کے اندر کا منہ کبھی نظر نہیں آیا تھا ہنسے تو. کون بول رہے بات؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. انما کان یبتسم، ایسا مسکراتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وکان اذا رآ غیما او ریحا، کبھی بادل دیکھتے یا یہ کہ ہوائیں آتی تو اللہ کے رسول بے چینی اور پریشانی سے اندر جاتے، باہر نکلتے، اندر جاتے، ہیبت میں آ جاتے، ڈر میں خوف میں آ جاتے. عرف ذلک فی وجہی، آپ کے چہرے میں خوف اور ہیبت شروع ہو جاتی. بارش، فلڈس آتے بول کے ڈر جاتے، نہیں چنئی والے کم ڈرتے. سونامی آتا بول کے ڈر جاتے انڈونیشیا والے، ذرا ایسا ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بادل کو دیکھ کے، بارش کو دیکھ کے ہیبت میں آ جاتے تھے، ڈر آ جاتے تھے. تو یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول، لوگ بادل کو دیکھ کے ڈیزرٹ مکہ یعنی سعودیہ قطر کو، یہ ڈیزرٹ علاقہ، بارش کبھی ہوتی نہیں، سالوں میں ایک آدھ دفعہ. آج کل تو جب ہو جا رہی، کلائمیٹ چینج کا ایک پرابلم چل رہا دنیا میں، تو ورنہ تو نہیں ہوتی تھی. بارش ہو گئی تو لوگ خوش ہوتے تھے، عید سے زیادہ خوشی ہوتی تھی ان لوگوں کو، بارش ہوئی بول کے. تو حضرت عائشہ بولتے ہیں کہ بارش کو تو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے نا اللہ کے رسول، آپ کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ فقال یا عائشہ، اے عائشہ، ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب، مجھے ڈر ہے کہ اس کے اندر عذاب نہ ہو. عذب به قوم بالریح وقد رأى قوم العذاب فقال هذا عارض ممطرنا، اس لیے کہ ہواؤں سے، بارش سے قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیا تھا. یہ تھی قوم عاد کی تاریخ کہ اللہ تعالیٰ، یہ لوگ چیلنج کرتے تھے، ڈراتے تھے، ہمیشہ ہم کو بتاؤ بولتے تھے، عذاب لے کے آ کے بتاؤ بولتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ.
اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں پھر ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فطال علیہم العہد، کہ اللہ تعالیٰ بہت زمانے کے بعد ان لوگوں کو پیدا کیے، یہ لوگ نہیں مان رہے تھے، پھر بولے کہ یہی دنیا ہے، اس کے بعد ہماری زندگی آنے والی نہیں ہے، اس قسم کی دنیا داری کی باتیں، اللہ کے انکار کا باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اوپر عذاب بھیجا. اس وقت ہود علیہ السلام کا اور ایک جملہ بھی ہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں تم کو جو نصیحت کر رہا ہوں، جو دعوت دے رہا ہوں، اس کا مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، میرا پیسہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستکبروا فی الارض، زمین میں تکبر، غرور، ہم سے بڑا کون ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کے کون ہے، ہم سے بڑھ کے طاقت کس کے پاس ہے، ہم سے زیادہ نالج کس کے پاس ہے. ٹائٹینک شپ کے متعلق ہسٹری میں دیکھے ہوں گے آپ، ٹائٹینک شپ جو بنائے تھے بہت ہی جائجانٹک، یعنی بہت بڑی بنائے تھے، خدا بھی اس کو نہ ڈبا سکتا بولے تھے جب اس کو لانچ کرے تھے، چونکہ اتنا بیلنس کے ساتھ تھی وہ. تو ایک جگہ جا کے وہ ڈوبنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ پتھر سے ٹکرا گئی، ڈیمیج ہو گئی، کئی دن لگے ڈوبنے کے لیے، ڈوب گئی ٹائٹینک جو لانچ کرے. جب اپالو بھی ایک مرتبہ گر گیا تھا 60s میں، تو خدا بھی اس کو نہیں گرا سکتا بولے تھے لانچ کرتے وقت. تو انسان جو ہے نا سبحان اللہ تکبر اور غرور میں آ جاتا، آ کے یہ باتیں بولتا. تو یہ لوگ بھی جو ہے نا استکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوہ، اتنا تکبر آ گیا، اتنا تکبر آ گیا. ہمارے سے بھی کوئی طاقتور ہے کیا اس دنیا میں، ہمیں کوئی ہمارے کو دبا سکتا ہے کیا، ڈرا سکتا ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ان کے ہود علیہ السلام کے زبان سے، ان اللہ الذی خلقہم، بھائی تم کو جس نے پیدا کیا نا، هو اشد منہم قوہ، جو تم کو پیدا کیا وہ تم سے زیادہ قوت والا ہے، تم تو پیدا ہوئے نا. اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون، وہ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے تھے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، اللہ تعالیٰ ان پہ تیز آندھی بھیج دیا، فی ایام نحسات، منحوس دن، تیز آندھی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آج کل آندھی جو ہے نا 150-200 کلو، ہوا جو ہے نا 20-30 کلومیٹر کے اسپیڈ سے چلتی، 100-150 کی اسپیڈ سے چلی تو طوفان آ جاتا، پانی سمندر کا باہر آ جاتا، اور بادل بہت اسپیڈ چلے جاتے. اگر اس کو 1000 کی اسپیڈ سے کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھیج دیے ریحاً صرصراً شدید فی ایام لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا والعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون. دنیا کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ طوفان بھیج دیا، ہوائیں بھیج دیا، آندھیاں بھیج دیا، اور عذاب الآخرۃ اخزی، اور بدترین عذاب قیامت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے متعلق فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ لوگ صحرا میں رہتے تھے، لیکن بارش اور گرینری کی وجہ سے بہت 1 سال 2 سال 3 سال بارش نہیں ہوئی ان کے پاس، تو ہمیشہ باہر نکل کے پانی کا انتظار کرتے تھے، پانی کا انتظار کرتے تھے. ہود علیہ السلام سکھا رہے اللہ کی رحمت بربادی، بارش نہیں آتی بارش، تو باہر نکل کے دیکھتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتہم، ان کی طرف بادلوں کو آتا ہوا دیکھے، قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہمارے لیے بارش لے کے آیا. بل هو مستعجلتم به، ہود علیہ السلام بول رہے نہیں رے بھائی، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم مانگتے تھے نا، یہ عذاب آ رہا ہے. فیہا عذاب علیم، بولے نہیں یہ تو بارش آئے گی اور ہم لوگ پھر ہری بھری ہوئے گی، ہم لوگ خوشحال رہیں گے. تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو آندھی طوفان آ کے برباد کر دیا، ہر چیز، کل شیء بامر ربها، نہ جانور، نہ درخت، نہ محل، نہ انسان، کچھ بھی نہیں بچا، آندھیوں سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو گئے. بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، انسان جان تو سب ختم ہو گئی، بلڈنگاں رہ گئے تھے.
وجعلنا لهم سمعا وابصارا فما اغنى عنهم سمعهم، ان کی طاقت، ان کی قوت اور ان کی یعنی ان کی جبروت، یہ کچھ بھی ان کو کام نہیں آیا. وحاق بهم من ما كانوا به يستهزئون، مذاق اڑا رہے تھے نا نوح علیہ السلام کا، مذاق ان کو آ کے لے لیا، لپیٹ لیا، ختم ہو گئے. ارسلنا علیہم الریح العقیم، اللہ تعالیٰ کہتے ریح ایسی آندھی بھیجے تھے جس کے اندر کوئی برکت نہیں تھی. عقیم، عقیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں تھا ان لوگوں کے لیے. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم، انسان مرنے کے بعد، ہڈی ہونے کے بعد، ہڈی 10 سال 20 سال کے بعد بودا ہو جاتی ہے، ایسا ہڈی کو پکڑو پاؤڈر ہو جاتا. رمیم بولتے ہیں اس کو، ہڈی نرم منہ کے، ایسا پکڑے تو بھی نہیں پکڑی جاتی، کیا ہوتی؟ پاؤڈر بن جاتی. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ آندھی آئی، ان کو تباہ کر دی، ہر چیز کو جو ہے نا بوسیدہ ہڈی کے پاؤڈر کے جیسا بنا دی، ہر چیز. کالرمیم. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے ہمارے عذاب کا، ہمارے پیغمبر کا، اللہ کا انکار کیا تو میں ان کے اوپر عذاب بھیج دیا. میرا عذاب کیسا تھا اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. کھجور کا درخت دیکھے، کھجور کے درخت کو پرانا ہو گیا تو اوپر کے پتے تو اس کے ٹوٹ جاتے، خالی اس کا تنا رہ جاتا، ٹرنک. وہ جھوپڑی ڈالنا ہے تو ٹرنک لے کے آ کے لگاتے نہیں ویسا، تو وہ ٹرنک کو اکھاڑ کے ڈال دیے تو کیسے رہتے؟ کھجور کے درخت موٹے موٹے ایسے ڈال دیے ٹوٹے ہوئے. کأنہم اعجاز نخل منقعر، جڑ سے نکال کے ڈالے ہوئے کھجور کے درختوں کے ٹرنک کے جیسے پڑے ہوئے تھے ان کے باڈیز. کأنہم اعجاز نخل فکیف کان عذابی ونذر، کیسا میرا عذاب ہے. یہ دیکھو، سخر علیہم 7 لیال و8 ایام، 8 دن 7 راتیں، 8 دن 7 راتیں. فجر سے شروع ہو گیا تو دن، پھر رات، پھر دن، پھر رات، پھر رات، تو ایک دن 8 دن، رات 7 ہوتے ہیں. تو 7 راتیں ان کے اوپر مستقل یہ طوفان آتا رہا، یہ لوگ برباد ہو گئے. ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه، اللہ کا طریقہ کیا؟ اللہ کے ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا. نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نجینا ہودا والذین آمنوا معه، ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم نے بچا دیا. ونجیناہم من عذاب غلیظ، ہماری رحمت سے، برحمت منا، اور ہم نے ان کو عذاب سے بچا دیا. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ وہی ہے، دنیا وہی ہے، انسان وہی ہے. چیزیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایمان اور حقیقت اور سچائی اور اللہ تعالیٰ کا فرض اور حق وہ باقی رہنے والا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، شیطان نے نہیں کی اور دشمنی شروع ہو گئی، نافرمانی. نوح علیہ السلام بھی یہی بولے کہ اللہ کی عبادت کرو، بچ جاؤ گے، نہیں بچے، لوگ تباہ و برباد ہو گئے. پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام بھی آئے، اپنی قوم کو یہی بتائے. جو قوم مانی بچ گئی، جو قوم نہیں مانی اللہ اس کو عذاب کر دیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے وہی حال ہوا، جنہوں نے نبی کو مانا ان کو عزت ملی، اور ان کو ماننے والے آج بھی موجود ہیں، جو ان کی مخالفت کرے وہ مر گئے اور برباد ہو گئے. اور قیامت تک بھی جو بھی قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے وہ تھوڑے دن چمکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیں گے. والعاقبۃ للمتقین، آخرت کامیابی، نجات، ترقی اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. یہ متقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے. روزے، نماز وغیرہ یہ سب انسان کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، اور یہ تقوی سے بندہ اللہ کی رحمتوں میں، برکتوں میں رہتا اور اللہ کے عذاب سے بچا رہتا. یہ چند باتیں تھیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھا ہود علیہ السلام کے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنا دے، انبیاء کے طریقے پر چلنے والا بنا دے. جب تک اللہ دنیا میں رکھ، ہمیں ہمارے آل اولاد کو اسلام پہ، دین پہ، توحید پہ زندہ رکھ. اللہ ہمارے مصیبتیں، پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ بیماریوں سے، عذاب سے بچا
ڈالے یا رب العالمین۔ اے اللہ جو کوئی بھی بیمار ہے ان کے بیماری سے ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تجارتوں میں برکت عطا فرما، صحتوں میں مالوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کی بیماریوں کو دور کر دے، پریشان حال کے پریشانوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رمضان میں ہمارے نمازوں کو، عبادتوں کو، تراویح کو، قیام کو، ہمارے صدقات اور خیرات کو، زکوٰۃ کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔